یہ مدرسے، یہ دینی ادارے آج کے پرفتن دور میں روشنی کے مینار ہیں۔ یوں سمجھیے ہلاکت کا اور تباہی کا جو سمندر ہے اس میں جزیرے ہیں۔ جس طرح آدمی سمندر کے بیچوں بیچ جزیرے میں خشکی پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، چاروں طرف پانی ہے، آگے پیچھے گیا پانی میں گرے گا، ہلاک ہوگا۔ آج یہی صورتحال ہے، ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف آزمائشیں ہیں، ہر طرف دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہیں، ہر طرف دین کے لٹیرے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا دعاتٌ الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کی طرف بلانے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے۔ من اجابہم قذفوہ فیہا، جس نے ان کی بات پر لبیک کہی، ان کی بات سنی، ان کے حکم کو مانا، ان کی بات پر عمل کیا، یہ لوگ اس کو اٹھا کر گویا جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب آپ بتائیے ایسا زمانہ جس کے بارے میں فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح مومن تو شام کافر ہوگا، شام کو مومن تو صبح کافر ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض بیچ ڈالے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے، ایسے وقت میں دینی مجالس میں آنا، مدرسوں سے ربط قائم کرنا، علماء کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اپنے بزرگوں اور مشائخ کے ساتھ ربط پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑی ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ان مجالس کا مقصد یہی ہے کہ مدارس میں اور عوام میں ہمارے اور آپ کے درمیان، طلبہ کے، اہل محلہ کے درمیان، مدرسوں کے اور باہر کے ماحول کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اس کو پورا کیا جائے، اس فاصلے کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے یہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور اس میں آپ لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور سال میں 1 یا 2 مرتبہ جو اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ ان مجلسوں سے سارے سال کے لیے روحانی ایندھن اور پاور اور توانائی ملتی ہے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں آنے سے، مسجدوں میں آنے سے، دین کی باتیں سننے سے اور ان کی زیارت کرنے سے، دینی ماحول میں بیٹھنے سے انسان کو اپنے دل کے اندر ایک اثر اور ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اور کسی عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ والوں کا ساتھ، اللہ والوں کی صحبت، دین کی باتوں اور دین کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع مل جانا، یہ براہ راست دل کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ مجلسیں معمولی نہیں ہیں۔